اس سے قبل کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ابھی تک تو یہ باتیں چل رہی تھیں کہ کوئی اس اسٹیٹ کا عالم تشریف لایا ہے، کوئی اس علاقے کا تشریف لایا ہے، لیکن اب آپ کے ضلع اناؤ کے ایک بڑے باکمال عالم دین، نوجوان عالم دین جناب مفتی محمد جنید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے نمبر آیا ہے۔ یہ حضرت بالکل بھی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ حضرات کے یہاں بارہا یہ تشریف لا چکے ہیں، لیکن ایک طور پر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت نے ابھی 2-4 دن قبل ہی ایک ادارے کی بنیاد رکھی ہے جس کا نام ہے جامعہ اسلامیہ للبنات گنج مراد آباد۔ یہ آپ حضرات کے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ کے اس ضلع کے اندر ایسے باکمال عالم موجود ہیں جو امت کی فکر کے لیے، جو امت کی ماؤں کی، امت کی بہنوں کی فکر کے لیے ہمہ وقت اور ہر وقت متفکر رہتے ہیں۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت 10 منٹ کے لیے تشریف لا کر اپنے عمدہ نصیحتوں سے اور اپنی عمدہ باتوں سے تمام اہل قریہ کو اور تمام لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم۔ اسٹیج پر جلوہ فروز حضرات علماء اکرام، معزز اور مکرم سامعین بزم، آج کا یہ پربہار جلسہ جو تکمیل قرآن کریم و استقبال رمضان المبارک کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، مدرسہ ابوالکلام آزاد جس کی سنگ بنیاد میں بھی یہ خاکسار شریک تھا، آج 1 سال کے مکمل ہونے پر الحمدللہ 42 بچوں نے جو قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، اور اس 1 سال میں جو مدرسے نے ترقی کی ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یہی ہمارے اور آپ کے لیے نہایت مفید اور اہم چیزیں ہیں۔ اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں موناد بھنجن سے تشریف لائے ہمارے مہمان مکرم جناب قاری تابش ریحان صاحب دامت فیضم العالیہ۔ ماشاءاللہ یہ عالم دین بھی ہیں، لیکن لوگوں نے قاری کہنا شروع کر دیا تو وہیں سے یہ مشہور ہو گئے۔ ہماری یہ اور آپ کی ان کی نسبت جوڑتے ہیں۔ گنج مراد آباد میں حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ مجاز تھے، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فضلی نور اللہ مرقدہ، جو گھوسی کے پاس ایک علاقہ رگھولی ہے، وہاں ایک ادارہ بھی قائم ہے دارالعلوم رحیمیہ کے نام سے۔ اس ادارے کے جو وہاں کے بانیان ہیں، وہاں کے ذمہ داران ہیں، آج بھی وہ نسبت رکھتے ہیں۔ تو تابش ریحان صاحب کا یہ رشتہ کوئی نیا نہیں ہے، 1 صدی سے زائد کا پرانا رشتہ موناد بھنجن کا اور ضلع اناؤ کا ہے۔ یہ آج آپ کی آمد ہے، ہم بہرحال مسعود اور ممنون بھی ہیں۔ گزشتہ سال ایک بات کہی گئی تھی یہاں پر جناب حافظ بلال صاحب دامت برکاتہم سے، ہمارے دوست بھی ہیں، ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ کھیرئی کی جو ہماری عالمات بہنیں ہیں، آپ ان کا ایک جوڑ رکھیے اور ان کو جوڑ کر کے پھر اس کے بعد ہم اپنے گاؤں کا جائزہ لیں کہ ہماری بہنوں کے اندر کہاں تک دینی تعلیم کی اہمیت ہے۔ سچی بات یہ کہ جس طرح مردوں کی تعلیم کے لیے فکر کی جا رہی ہے اور دینی اداروں کا قیام جو ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن ہماری بہنوں کے لیے اور ہماری بیٹیوں کے لیے کوئی سر دست نظم بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ فکر اس بات کی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اور آپ ہی کریں گے انشاءاللہ، کوئی اور نہیں کرے گا۔ آپ وہ باہمت لوگ ہیں، آپ وہ خوددار لوگ ہیں کہ کبھی بھی آپ نے اپنی بہنوں کو ننگے سر اور کبھی بھی آپ نے اپنے بہنوں کو بے پردہ نہیں دیکھا ہے۔ قوم نے جب تک آپ کے سامنے آواز لگائی، آپ آگے بڑھ کر کے آئے۔
خاکسار نے اسی فکر کو لے کر کے ایک سوچ تھی اور ایک فکر تھی، کوئی نئی فکر نہیں تھی ہماری، تقریباً 6-7 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ بندہ سوچتا تھا کہ ایسا کوئی ادارہ اور ایسا کوئی باضابطہ کہ تعلیم گاہ ہونی چاہیے کہ جہاں ہماری بہنیں پڑھ سکیں، وہاں پڑھانے والی بھی معلمات ہوں اور پڑھنے والی بھی بچیاں ہوں۔ اس طریقے کے ادارہ جو یا تو ہم لکھنؤ پہنچیں یا کانپور پہنچیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا لیکن بہرحال اس گرانی کے دور میں کہاں ہمت، لیکن اللہ رب العزت جب دل میں کوئی بات ڈالتا ہے اور اس کی فکر کو لے کر کے آگے بڑھا جاتا ہے تو باری تعالیٰ راستے بھی ہموار کرتے ہیں کہ جب حوصلے بلند ہو کامل ہو شوق بھی، جب حوصلے بلند ہو کامل ہو شوق بھی، وہ کام کون سا ہے جو انسان نہ کر سکے۔ اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ بہتر تعلیم ہمارے اور آپ کے لیے کون سی ہو سکتی ہے۔ یہ مائیں ہیں کہ جہاں ان کی تعلیم کی فکر کی جائے تو یہ شاندار تربیت گاہیں پیدا کرتی ہیں۔ ایک ماں کے ذریعے سے جو گھر کے آنگن کے اندر جو خوشبو پھیلتی ہے، کائنات کے اندر کوئی وہ خوشبو لا نہیں سکتا ہے جو ماں کا کردار ادا کرنے والی وہ خوشبو پیدا کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے آج سے 3 روز قبل 14 فروری کو الحمدللہ تقریباً 150 سے زائد کے مجمع میں جہاں کبار علماء موجود تھے، گنج مراد آباد میں ایک جگہ عبدالغفار ڈگری کالج ہے، اس کے جسٹ سامنے ہم نے کم و بیش 14.5 بسوہ کے قریب زمین کا انتظام، اس کے بعد پھر وہاں سنگ بنیاد جامعہ اسلامیہ للبنات کے عنوان سے کیا۔ الحمدللہ گنج مراد آباد وہ جگہ ہے جہاں اویس زمانہ قطب الاقطاب مفسر قرآن حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے فیض پیکرہ ہیں، اور آج بھی بر صغیر ہی نہیں دنیا عالم کے اندر ان کی سند کے حصول کے لیے آج بھی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ 1 صدی سے زائد کا عرصہ ہو چکا، خاکسار نے ایک منصوبہ بنایا تھا، اس پر الحمدللہ یہ عمل بھی ہو رہا ہے، اور 850 صفحات سے زائد 2 جلدوں میں ہماری کتاب بھی آ چکی، کلیات حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ کے نام سے، ایک بڑا پروسیس جو 5 جلدوں کا 3000 صفحات پر مشتمل ہوگا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان علماء ہمارے ساتھ جڑ کر کے یہی تعلیم، یہی تربیت، یہی تحریر، یہی چیزیں ہیں جو کام آئیں گی ہمارے اور آپ کے لیے اور نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ جس طرح ابوالکلام آزاد نے آج یہ فکر اوڑھی ہے، کل اسی طرح ہماری بہنوں کے لیے اور ہماری بچوں کے لیے فکر اوڑھ کر کے ایک وہ بچیاں جو پڑھ کر کے آ گئی ہیں ہم ان کا استعمال کریں، ہم ان سے کام لیں، ہم ان کے پاس بھیجیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ عشیرہ اقرب کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے فرمایا کہ 50 گھر آگے، 50 گھر پیچھے، 50 گھر وائیں اور 50 گھر دائیں، یہ عشیرہ اقرب ہیں۔ آپ سوچئے ایک مسجد کے ماحول میں اگر یہ گھروں کی تعداد کو جوڑ کر کے ہم اپنے سامنے مثلا اگر یہ 100 افراد پر بھی مشتمل ہو گئے، ایک گھر میں 5 یونٹ ہیں، اگر ہم ان کو بھی جوڑ لیں تب جا کر کے ہمارے پاس ایک بڑی تعداد ہو جائے گی جو تعلیم حاصل کرنے والی ہوگی۔ بہرحال حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب نے ایک بات کہی تو اسی پر گفتگو چل پڑی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے سامنے جسٹ ہمارے نہایت مشفق اور کرم فرما استاذ محترم جناب حافظ محمد جاوید صاحب قامت کی عظم العالیہ کاٹا گلزار پوری تشریف فرما ہے، درخواست اسٹیج پر آ جائیں جناب حافظ محمد جاوید صاحب کاٹا گلزار پور۔